بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم النحو کے ایک اور نئے سبق کو پڑھیں گے۔ تو ضمائر کی بحث چل رہی تھی اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ضمائر کا دوسرا نام مضمر بھی ہے، جس کی جمع مضمرات آتی ہے۔ اور یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ بنیادی طور پر مضمرات کی 5 قسمیں ہیں: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل۔ ان میں سے ہم نے پہلی 2 قسم یعنی پہلی 2 قسم یعنی ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع منفصل کا بیان ہو چکا تھا، ہم نے ان کو پڑھ لیا تھا۔ آج ہم تیسری قسم ضمیر منصوب متصل کو پڑھیں گے۔ تو ضمیر منصوب متصل یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو 14 ہیں۔ تو منصوب اور متصل یہ ضمیر کی تیسری قسم 3 لفظ سے ملا ہے: ضمیر اور منصوب اور متصل۔ تو ضمیر تو اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ اس میں ضمیر ہے، اور اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر میں فرق کیا ہے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے۔ اور منصوب اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ مفعول کی ضمیر ہوتی ہے اور مفعول یہ منصوب ہوتا ہے۔ اور انہیں متصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، الگ نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ 14 ہیں: ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن۔ اب ان کے اگر ہم ترکیب کریں گے تو ترکیب کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر ہے ضربنی، تو ضربہ یہ فعل اور اس کے اندر ضمیر ہوا جو پوشیدہ ہے اس کا فاعل، اور نون وقایہ کا، اور یا ضمیر متکلم مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ تو اس طرح جو ہے ان کی ترکیب کریں گے، اور اس طرح تفصیلی ترکیب اگر آپ پڑھیں گے تو شرمیات عامل کے اندر تفصیلی ترکیب آئے گی، وہاں آپ کو تفصیل سے بتلایا جائے گا۔ چوتھی قسم ہے ضمیر کی ضمیر منصوب منفصل۔ تو ضمیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ضمیر ہوتی ہے، اس میں ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ منصوب اس لیے کہا جاتا ہے ان کو کہ یہ مفعول کی ضمیر ہوتی ہے اور مفعول یہ منصوب ہوتا ہے۔ اور انہیں منفصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فعل سے الگ ہوتی ہیں، فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوتی ہیں۔ تو یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو 14 ہیں: ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن۔ تنبیہ: ضمیر منصوب علاوہ مفعول کے دوسرے منصوبات کے لیے بھی آتی ہے، یہاں آسانی کے لیے صرف مفعول کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ ضمیر منصوب ہے، یہ مفعول کے علاوہ دوسرے منصوبات جیسے مفعول کیا کہتے ہیں حال، ذوالحال وغیرہ ہے، اس کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے منصوب۔ مگر یہاں چونکہ یہ کتاب طلباء کے لیے لکھی گئی ہے، مبتدی طلباء کے لیے لکھی گئی ہے، اس لیے انہوں نے صرف مفعول کا تذکرہ کیا ہے۔ 5ویں اور آخری قسم ہے ضمیر مجرور متصل۔ یہ بھی 14 ہیں۔ تو انہیں ضمیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ظاہر نہیں، اس میں ضمیر ہے، اور مجرور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ محلاً مجرور ہوتی ہیں، اور متصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی 14 ہیں، اور یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں: ایک تو وہ جس پر حرف جر داخل ہو، دوسری وہ جس پر مضاف داخل ہو۔ ضمیر مجرور بحرف جر: لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن۔ اور ضمیر مجرور باضافت یعنی اضافت کی وجہ سے مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جو مجرور ہو، تو یہ کیا ہے؟ داری، دارنا، دارکا، دارکما، دارکم، دارکی، دارکما، دارکن، دارہ، دارہما، دارہم، دارہا، دارہما، دارہن۔ فائدہ: کبھی جملہ سے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے، پس اگر وہ ضمیر مذکر کی ہے تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں،
اور اگر ضمیر مؤنث کی ہے تو ضمیر قصہ اور اس ضمیر کے بعد کا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے، جیسے انہ زید قائم، تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، وَإِنَّهَا زینب قائمۃ، تحقیق قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے۔ تو یہاں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک چیز ہے اضمار قبل الذکر، یعنی مرجع سے پہلے ضمیر لانا، تو یہ نحویوں کے نزدیک جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے ہم ضمیر لائیں اور اس کا مرجع بعد میں ہو، پہلے وہ چیز لانی پڑے گی جس کی طرف ہم ضمیر لوٹائیں اور پھر بعد میں ہم ضمیر لائیں گے۔ تو جس کی طرف ضمیر لوٹائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مرجع، اور ضمیر کو ضمیر کہتے ہیں۔ تو پہلے مرجع آتا ہے پھر ضمیر استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی قرینے کی وجہ سے اضمار قبل ذکر جائز ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی قرینہ ہے، مثال کے طور پر ہے، اگر ہم مذکر کی ضمیر لے کر آئیں اور اس میں اس کا بعد والا جملہ یعنی ضمیر کے بعد والا جملہ اس ضمیر کی تفسیر کرتا ہو تو یہ ضمیر لانا صحیح ہے، اور اگر مذکر کی ضمیر لائیں گے تو اسے ضمیر شان کہتے ہیں، اور اگر مؤنث کی ضمیر لائیں گے تو اسے ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ جیسے انہ زید قائم، اس میں انہ کے اندر وہ جو ضمیر ہے اس کا مطلب زیدون ہے، تو پہلے ضمیر آ رہی ہے، زیدون مرجع بعد میں آ رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، مگر چونکہ اگلا جملہ یعنی زید قائم یہ اس کی تفسیر اور وضاحت کر رہا ہے۔ اسی طرح انہا زینب قائمۃ کے اندر انہا کا مرجع زینب ہے اور زینب قائمۃ یہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، تو اس طرح اس قرینے کی وجہ سے ضمیر کا لانا جائز ہو جائے گا۔